نماز ظہر پڑھنے کے فوراً بعد یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی، غیب سے 700 کروڑ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک صورت ہے۔ اس صورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ صورت اللہ کو عزیز ہے، اور یہ صورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے یا مانگتی ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس صورت کو ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور قیامت تک اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹے عطا کر دوں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کا چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے۔ اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے۔ ناظرین، اور آج کے اس جدید دور میں، آج کے اس مادی دور میں سمجھتا ہوں خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے، آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ناظرین، ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو، اور کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی، اور وہ اپنا جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ناظرین، اور اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھے اور معیاری کھانے کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کا جو ایک ذاتی جو شاندار سواری ہے، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی۔ کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، اب وہ وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے
درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی ضرور لکھیں، تاکہ جو ہمارا سلسلہ ہے، ہمارا قافلہ ہے، اس کا حصہ بھی آپ بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے گئے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا رستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں۔ نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہمیں کو ستاتی ہے، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں۔ ادھر ادھر ہم پھرتے سر پٹکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا عمل ہے، اور جو لوگ روز ظہر کی نماز کے بعد اس صورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے وہ اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ ان کی ایسی ایسی غیبی مدد کی ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں، اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا، اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے، جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو اپنے گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ لیکن مردوں کو، کیونکہ ہماری جو ایک اور کوتاہی ہے آج کل معاشرے میں جو دیکھ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر، ان کی یہ کوتاہی ہے اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے اب جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے آپ اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کر لی ہے اور دعا ہوتی ہے، ناظرین، جو فرض نماز کے بعد باجماعت نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، دعا تو مانگی جاتی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار سن بھی لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی سورت الکوثر، انا اتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ آپ نے چارے کل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر سنتیں پڑھنی ہیں اور دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ نے جب سنتیں پڑھ کر دعا مانگ لی، پھر آپ نے سورۃ المزمل 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ المزمل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 1 مرتبہ دعا مانگنی ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔
ناظرین، اس عمل کو آپ ایک بار کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں، آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے، اور اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے کہ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی ٹائم ظہر کے بعد کر سکتے ہیں۔ آمین۔